وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیارے محبوب، آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی جانب کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ آپ کے ہر عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ آپ کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حالت سفر کا جو حکم ہے وہ بیان ہوا ہے۔ حالت اقامت میں جب کوئی شخص مقیم ہے تو وہ تو خانہ کعبہ کی جہت کا خیال رکھے گا ہی، لیکن جب سفر پر نکلنا ہے تو جہتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سفر پر نکلیں تو تب بھی مسجد حرام کی جانب منہ کرنا ہی ضروری ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر تکرار ہے اسی بات کا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب جب آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی جانب ہی رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جب تم بھی نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب رکھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ تم پر کوئی دلیل نہ لا سکیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں اپنی نعمت کو پورا کروں، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اس رکوع میں تقریباً 3 بار مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ یہ بظاہر تو تکرار نظر آتا ہے، لیکن ان کی علت اور ان کا سبب جدا جدا ہے۔ پہلے جب اللہ رب العزت نے مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کا ارشاد فرمایا، یہ اس وقت اس کی علت یہ تھی کہ جب حکم نازل ہوا کہ آپ فوراً جو ہے وہ مسجد حرام کی جانب منہ پھیر لیں، تو ایک اس دفعہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، اور دوسری مرتبہ جو بیان کیا اس کی علت اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دیا۔ اور جو تیسری علت یہاں پر بیان ہوئی ہے، تیسرا سبب جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ مشرک جو ہیں، کافر ہیں، وہ اعتراض نہ کر سکیں، وہ کی دلیل نہ لے کر آ سکیں کہ یہ بڑے آئے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا دین جدا ہے یہودیوں کے دین سے، کعبہ تو ایک ہی ہے، ہم بھی اسی کی جانب منہ کر کے اپنی عبادت کا سلسلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کو قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت اور نمازوں کا سلسلہ کرتے ہیں، بڑے باتیں کرنے والے، جبکہ قبلہ تو ہمارا بھی ایک ہے، ان کا بھی ایک ہے۔ اور ان کی اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، فرمایا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس کا بندہ بننا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ بننا۔ نفس کا بندہ بننے میں مزہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ بننے میں مزہ ہے۔ جس طرح ہم لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں نا کہ یار فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کاش اگر ہمارے اندر یہ سلسلہ بھی پیدا ہو جائے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میرا رب کیا کہے گا، تو سارا انداز جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک ہے، آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ زارو کتار رونے لگے، تو صحابہ اور لوگ تشریف لائے تو پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں روتا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور فرمایا میں اس لیے بھی نہیں روتا کہ میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پوچھا گیا تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سنا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 مٹھیاں ہیں، ایک مٹھی جنت والی ہے اور ایک مٹھی جہنم والی ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں پتہ نہیں میرا کس مٹھی میں شمار ہوگا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اس خوف کی جانب اگر بندہ آ جائے تو پھر اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے،
اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خالق کائنات اللہ عز و جل کی اتباع میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر ڈر کر بندہ اپنے آپ کی زندگی گزارے تو پھر اس کو کوئی خسارہ نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو خالق کائنات اللہ عز و جل اسے پھر جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ فرمایا والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ اور یہ پورا رکوع جس میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہوا، اور قبلہ کی تبدیلی یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک خاص اللہ کا فضل ہے، خاص اللہ کی رحمت ہے۔